ہیرودیس بادشاہ خبر سنتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کس ملک سے آئے ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے. اور وہ بائبل کے اندر لکھا ہے یہ بات سن کر ہیرودیس بادشاہ ہی نہیں یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے. سو یہ مجوسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں. بہت سی روایتیں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، ان میں سے بہت سی روایتیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ یہ 3 مجوسی تھے. بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ 3 تھے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اونٹوں پر بیٹھ کر آئے تھے. بائبل میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ اونٹوں پر آئے یا گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے یا خچروں پر آئے. I don't know وہ کیسے آئے. کئی لوگ سوچتے ہیں یہ ایک ایران سے تھا، ایک عراق سے تھا، ایک انڈیا سے تھا، مختلف ملکوں سے تھے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. سو بہت ساری باتیں ہیں جو روایات ہیں، لیکن خدا کے کلام کے اندر، بائبل کے اندر ان کا کوئی بھی ریفرنس ہم کو نہیں ملتا. قطع نظر اس سے یہ کتنے تھے، یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، میرے خیال میں یہ بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی میرے نزدیک بڑی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ مجوسی اگرچہ بڑے دور دراز سفر کر کے یہاں پر پہنچے، بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں سے کلام کیا اور ان کی رہنمائی کی. اصل میرے خیال میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مجوسی یہ کہہ رہے تھے کہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خدا نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے اس رہنمائی کو ایکسپٹ کر لیا. یہ چل پڑے. پتہ نہیں رستے میں ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں، کتنا طویل سفر تھا، چونکہ اس زمانے میں جیسے آج کل آمد و رفت کے ذرائع ہیں اس طرح کے ذرائع نہیں تھے. وہ کاروانوں کی صورت میں جانوروں کے اوپر پیدل مختلف طریقوں سے سفر کرتے تھے. پتہ نہیں اپنے ملک سے یہاں تک آتے ہوئے انہیں کتنا ٹائم لگ گیا. لیکن اصل بات یہ ہے ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، ایک ٹارگٹ تھا کہ ایک بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے اور ہم نے جانا ہے تاکہ اس بادشاہ کو ہم سجدہ کر سکیں. آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں ہمارا خداوند جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. یسوع بادشاہ ہے. جب وہ پیدا ہوا تو یہ مجوسی کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے. یسوع کی زندگی میں ایک دفعہ لکھا بائبل میں لوگوں نے پکڑ کر اسے زبردستی بادشاہ بنانے کی کوشش کی اور یسوع ان کے بیچ سے نکل گیا. جب یسوع پیدا ہی ہوا تو فرشتے نے کہا وہ داؤد کے تخت پر اب سے عبدالآباد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یسوع بادشاہ ہے. اور ایون جب یسوع مصلوب ہوا تو اس کی صلیب کے اوپر جو کتبہ لکھا گیا وہ یہی تھا، یہودیوں کا بادشاہ یسوع. ہم اکثر گیت گاتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. ہم حقیقت میں اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن بادشاہ وہ ہے جس کا حکم مانا جائے اور رعایا جس کے انڈر ہو. کیا واقعی وہ میری اور آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے؟ یہ صرف یہ کہنے کی حد تک ہے. سب سے پہلے اس کی بادشاہی ہماری زندگیوں میں اسٹیبلش ہوگی. ایک دفعہ خداوند یسوع نے یہ بات کی بادشاہی کے تعلق سے. اس نے کہا لوگ یہ نہ کہیں گے
خدا کی بادشاہی یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. دا کنگڈم آف گاڈ از ود ان یو. آج خداوند یسوع ہماری زندگیوں میں اپنے روح کے وسیلہ سے بادشاہی کر رہا ہے، لیکن وہ دن زیادہ دور نہیں جب وہ آئے گا اور کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور اس کلیسیا کے بارے میں اس نے کہا ہے اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. اور اس کے بعد مسیح یسوع اس دنیا میں 1000 سال تک بادشاہی کرنے والا ہے، اور یروشلم کیپٹل ہوگا. کلیسیا کے لوگ اس کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوں گے. کیا ہی اچھا وقت ہوگا. برا بھیڑیا کے ساتھ رہے گا، چھوٹا بچہ افعی کے بل کے پاس کھیل رہا ہوگا، اور جو خونخوار جاندار ہیں ان کے درمیان بھی وہ دشمنی کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح ناصری دنیا کا بادشاہ ہوگا. اور وہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ پرنس آف پیس ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس بات کو لے کر وہ مجوسی چلے اور اتنا سفر کر کے پہنچے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ ایک بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے. کیا آج 2023 کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع بادشاہ ہے، اور ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی پرستش کر سکیں؟ یہ جب چلے تو یہ ایسے ہی نہیں چل پڑے، ان کا گول تھا. کیا گول ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، لکھا ہے وہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. گول تھا. آج جب آپ گھر سے چلے تو آپ کے سامنے کیا گول تھا؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ جب چلے تو ان کے سامنے گول تھا. کیا گول تھا؟ ہم نے اس بادشاہ کو جو پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے، ہم نے اس کے آگے سجدے کرنے ہیں. اور یہ گھر سے تیار ہو کر آئے، یہ سونا اور لبان اور مر انہوں نے یہاں یروشلم میں آ کر نہیں خریدا. مجھے لگتا ہے یہ گھر سے پریپریشن کر کے آئے تھے. سبا کی ملکہ جب سلیمان بادشاہ سے ملنے کے لیے چلی تو تحفے تحائف گھر سے لے کر نہیں چلی تھی. آپ بھی جب گھر سے چلیں کہ ہم اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان مجوسیوں سے سبق سیکھیں اور گھر سے تیار ہو کر آیا کریں. بائبل میں لکھا ہوا ہے جب کلیسیا باہم جمع ہو، کسی کے دل میں زبور، کسی کے دل میں گواہی، کسی کے دل میں پرستش، اس کے ہر ایک کے دل کے اندر کوئی بات ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں. یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ بھی کچھ گول لے کر آئے ہیں؟ یہ مجوسی ایک ٹارگٹ لے کر آئے. آج آپ آئے، آپ کیا گول لے کر آئے؟ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آج 25 دسمبر ہے اور میں نے عبادت کرنی ہے، یا آپ کے سامنے گول ہے کہ آج میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چند گھڑیاں اس بادشاہ کی حضوری میں سپینڈ کر سکوں. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس کی پرستش کے گیت گا سکوں. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے بادشاہ کو سجدہ کروں اور اس کی پرستش کر سکوں. آج میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری پرستش سے، میری دعاؤں سے اوروں کو برکت مل سکے. آج کیا گول لے کر آئے ہیں؟ یہ مجوسی جب چلے تو ٹارگٹ لے کر آئے. ہم اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ مجوسی مجھے پتہ نہیں کون تھے، لیکن انگریزی میں جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے وائز مین. وائز مین کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا بندہ. کہاں سے؟ سب سے پہلے اگر آپ دانیل کے بک کو پڑھیں تو نبوکد نظر بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ بھول گیا. دانیل کو اس کے سامنے حاضر کیا گیا اور دانیل نے نہ صرف اس کے خواب کا مطلب بتایا بلکہ خواب بھی اس کو بتایا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ تب نبوکدنضر نے دانیل کو سرفراز کیا اور سکھایا، دانیل ساحروں اور نجومیوں اور حکیموں کے سردار، اس نے انہیں لیڈر بنا دیا۔ حکیم کا مطلب ہے حکمت والا، اور انگریزی میں یہاں پر بھی لفظ وائز مین استعمال ہوا ہے۔ یہ وائز مین تھے، کیا پتا یہ خدا بائبل کو جاننے والے ہوں، چونکہ دانیل بابل کے اندر رہتے ہوئے بھی دانیل کی کتاب اور یرمیا کی کتاب پڑھتا ہوا میں نظر آتا ہے، جہاں پر اسے 70 ہفتوں کے بارے میں پڑھا کہ 70 سال اسیری میں گزریں گے، اور پھر وہ دعا کرنا شروع ہو گیا۔ جو بک وہ پڑھ رہا تھا وہ یرمیا نبی کی کتاب تھے، اور اتنے سال جب خدا ان کو اسرائیل سے لے کر بابل میں گیا ہے، اور بہت سے لوگ تو واپس آ گئے، لیکن بہت سے لوگ وہاں پر رہ بھی گئے۔ کیا پتا خدا ان کو اسی لیے لے کر گیا ہو کہ ان قوموں کے سامنے بھی گواہی ہو کہ خدا کلام کرتا ہے، اور خدا کا کلام زندہ اور سچا ہے، اور ہر ایک دو دھری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا پتا یہ جو انہوں نے بات کی کہ ستارہ ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ایسٹرالوجرز ہیں، جو ستارہ شناس جن کو کہتے ہیں، جو نجومی ہیں، جو حساب لگاتے ہیں کہ مشتری یہاں پر ہے اور زحل یہاں پر ہے، سو آپ کا یہ ستارہ اس لائن میں ہے، سو یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا گزرے گا، یہ سال آپ کے لیے برا سال ہوگا۔ وہ تکے لگاتے ہیں میرے خیال میں۔ ان ستاروں کا ہمارے مستقبل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ I don't know۔ لیکن مجوسی یہ حکمت والے لوگ تھے، یہ وائز مین تھے۔ کسی کو کیا پڑی ہوگی کہ بادشاہ یہودیوں کا پیدا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر سفر طے کر کے اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ خدا دنیا کے ہر آدمی سے کلام کرتا ہے، ہر ایک سے خدا بولتا ہے۔ ایک ہتھیار، ایک چینل، ایک ذریعہ جو خدا نے بنایا ہوا ہے وہ آدمی کا ضمیر ہے۔ ویسے ضمیر ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، کیوں بھائی جی؟ ضمیر ہوتا ہے۔ بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ The conscience of man is a candle of God, light of God۔ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ تو نے یہ غلط کام کیا۔ خدا کلام کرتا ہے، خدا گائیڈ کرتا ہے۔ پھر یہ جو کائنات خدا نے بنائی ہے، پتہ کیوں بنائی ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھی، اور پھر اینڈ میں انسان کو بنایا۔ لیکن یہ کائنات ثابت کرتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، ورنہ جس ترتیب کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے چل نہیں سکتی جب تک اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ نہ ہو۔ یہ سورج اتنی ہیٹ مہیا کر رہا ہے، کون سی چیز ہے جو ہیٹ مہیا کر رہی ہے؟ کیا ادھر کو بڑی کوئی سوئی گیس کی وہاں سے نکل رہی ہے جو جل رہی ہے، اور اسے ہیٹ دنیا کو بلکہ کائنات کو پہنچ رہی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا خدا نے کیا سسٹم لگایا ہوا ہے، لیکن سورج ہیٹ کا ذریعہ بھی ہے اور سورج لائٹ کا ذریعہ بھی ہے، اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ ایسے ہی گھوم رہی ہے یا اس کا کوئی آربٹ ہے، مدار ہے؟ مدار ہے ویسے، اگر اس مدار سے تھوڑی سی ادھر ہو جائے تو پھر بھی کام خراب ہے، اتنی سردی ہوگی کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر اس مدار سے تھوڑی سی نزدیک آ جائے تو پھر بھی اتنی زیادہ ہیٹ ہوگی کہ بندہ رہ نہیں سکتا۔ خدا نے اس کی حد مقرر کی ہوئی ہے کہ اس مدار میں تو نے گھومنا ہے، اور اس کے گھومنے کی بھی سپیڈ خدا نے مقرر کی ہوئی ہے۔ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اس کے گھومنے کی سپیڈ ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کل سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔
کیا یہ باتیں ثابت نہیں کرتی کہ سب کا بنانے والا کوئی ہے اور جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ ہمارا خدا ہے؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، خدا اپنی بنائی ہوئی کائنات کے ذریعہ سے انسان سے کلام کرتا ہے کہ میں ہوں۔ ایک زبور میرے ساتھ پڑھیں، مجھے پتہ نہیں آپ نے اس پر غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے، زبور نمبر 19، لیکن میرے لیے یہ حیران کن بات تھی۔ 19 زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا صرف مجوسیوں سے ہی کلام نہیں کر رہا تھا، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا دنیا کے ہر آدمی سے کلام کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے، آسمان بنائے ہوئے میرے آسمان کو دیکھو، آپ کو میرا جلال نظر آئے گا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ اس فضا میں جو کچھ ہے یہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ دستکاری کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ خدا کے ہاتھ کی یہ کاریگری ہے، ماسٹر پیس ہے۔ اور اس فضا میں دیکھیں، خدا نے مناسب مقدار میں آکسیجن رکھی ہوئی ہے۔ پودے اس نے بنائے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں۔ کیسا سسٹم ہے؟ اس فضا میں لوگ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، یہ والی گیسیں نہیں ہوں گی، 100-200 میل اوپر چلے جائیں، کشش شکل بھی کم ہو جائے گی۔ پورا ایک نظام ہے۔ یہ سب ہمارے خدا کے ہاتھ کی کاریگری کو ظاہر کر رہی ہے کہ خدا ہے۔ خدا کائنات کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہے، دن سے دن بات کرتا ہے۔ دن باتیں بھی کرتا ہے؟ جی ہاں، لکھا ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بغیر بولے ہی کلام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ کائنات کے عناصر، خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز۔ لکھا نہ بولنا ہے نہ آواز، پھر بھی ان کا سر ساری زمین تک پہنچ رہا ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، خدا ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے دنیا سے کلام کرتا ہے۔ خدا ضمیر کے ذریعہ سے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا نے ان مجوسیوں سے ستارے کے ذریعہ سے کلام کیا اور انہوں نے سن لیا، سمجھ لیا۔ خدا کلام کرے، اصل بات یہ ہے ہم سننے والے بن جائیں۔ خدا ساری دنیا سے کلام کر رہا ہے، لیکن سن کتنے رہے ہیں؟ سن کتنے رہے ہیں؟ اس لیے یسوع نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند مجھے ان مجوسیوں کی طرح بنا دے جو کس ملک میں رہتے ہیں، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی بات ہے خدا نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں سمجھ آ گئی۔ یہ اتنا سفر کرنے کے لیے ہو سکتا انہیں کئی چیزیں بیچنی پڑی ہوں، رستے میں جانا ہے، اور انہیں لگتا یہ ہے کہ کم از کم 2 سال لگے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں چرنی میں ہی شاید مجوسی پہنچ گئے تھے۔ نو، ہیرودیس نے پوچھا وہ ستارہ تم کو کس وقت دکھائی دیا تھا، اور بعد میں اس نے تحقیق جو کی تھی اس نے 2 سال کی عمر کے بچوں کو مروا دیا۔ اس کا مطلب ہے ان مجوسیوں کو اپنے اپنے ملک سے بیت لحم تک پہنچنے میں آلموسٹ 2 سال لگے، جو اس سے کم لگے۔ ہو سکتا ہے اس نے سیف سائٹ پر رہنے کے لیے 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے 1.5 سال بنتا ہو، واٹ ایور، لیکن لگتا ہے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہ پہنچے ہیں کہ انہیں 1.5-2 سال لگے ہیں یہاں پر آنے کے لیے۔ کیا آپ کو خیال میں ان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہوگی؟ کچھ خرچ ہوا ہوگا؟
कोई मुश्किलात, कोई दुख तकलीफें और सफर में उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी होंगी। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि ये उस बादशाह को जो पैदा हुआ है सजदा करना चाहते हैं। मैं भी देख रहा था, ये हमारी बहन सुरैया जब ऊपर चढ़ रही थी सीढ़ियां, कितनी मुश्किल से बच्चियों ने उसे उठाया हुआ था और मुश्किल था उनके लिए चलना, लेकिन फिर भी वो आई। क्यों? ताकि बादशाह को सजदा कर सके। अब में से कई लोग हैं जो बड़ी दूर से चलकर यहां तक पहुंचते हैं इसलिए कि अपने बादशाह को सजदा कर सके। कई लोग हैं, कई मुझे भाई बहनें बता रहे थे कि जब भी हम चर्च में आते हैं हमें एक साइड का जो किराया है वो 400-500 रुपया पड़ता है, फिर जाने का भी। तो क्या जरूरत पड़ी है कि इतने पैसे खर्च करके आप आए और फिर जाएं? और पता क्यों? मेरे ख्याल में वजह वही है जो इन मजूसियों के सामने थी कि हम अपने बादशाह को सजदा करना चाहते हैं और उसकी प्रस्तुति करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही दुख क्यों ना उठाने पड़े, मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। कई लोग हैं जो रावलपिंडी से इतनी दूर से चलकर पहुंचते हैं ताकि अपने खुदा को सजदा कर सकें। क्या आप भी मजूसियों की तरह बनना चाहते हैं? मजूसियों की जिंदगी से हमें कुछ सीखना होगा। जब ये चले तो घर से रेडी होकर चले, ये सोना और लुबान और मुर उसको लेकर अपने साथ लेकर चले। जब ये आए तो इन्होंने अपने डिब्बे खोले और ये गिफ्ट खुदावंद यीशु को पेश किए। शायद यहीं से क्रिसमस पर तोहफे देने का रवाज चल पड़े, Who knows? वैसे हम तोहफे एक दूसरे को ही देते हैं, असल में तोहफे हमें खुदावंद यीशु को देने की जरूरत है। बाप बेटे को तोहफे दे देता है, नया सूट लेकर। हम भागे गए जॉर्डन के लिए कपड़े खरीद कर ले आए हैं कि क्रिसमस है जी, उसको गिफ्ट देना है। जॉर्डन हाथ उठा रहा है कि वैसे गिफ्ट किसको देना चाहिए? इन्होंने तोहफे आपस में दे दिए या खुदावंद यीशु को दिए? इन्होंने तोहफे खुदावंद यीशु को दिए। घर से रेडी होकर आए। एक दिन दाऊद बादशाह बैठा हुआ था और लोग खुदा के हजूर में नजराने दे रहे थे। दाऊद शुक्र करने लगा और वो कहने लगा, खुदावन हम तुझे क्या दे सकते हैं, सब कुछ देने वाला तो तू है, ये सब तेरा ही दिया हुआ है और तेरे दिए हुए में से हमने तेरी हजूरी में लौटाया है। ये दाऊद के अल्फाज थे। अब जरा गौर करें, आज हम आए हैं अपने खुदा की हजूरी में, तो बाइबल में लिखा है जो कोई मेरे हजूर खाली हाथ ना आए। आयत है बाइबल में लिखा हुआ है। मैं टाइम बचाने के लिए आयतें पढ़ नहीं रहा, लेकिन ये लिखा हुआ है। आज हम क्या दे सकते हैं उसको? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप खुदावंद यीशु को दे सकते हैं वो अपनी जिंदगी है, जो हम उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। मालो दौलत ये सब हमारे खुदा की ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। वो कहते तुम मुझे क्या दोगे? पहाड़ों के जानवर मेरे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, कायनात मेरी है, ये सब कुछ बनाने वाला तो मैं हूं, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मेरे ख्याल में हम पता क्या दे सकते हैं? अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु के लिए डेडिकेट कर दें। ऐ भाइयों, रोमियो 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। नजर का मतलब है प्रेजेंट, गिफ्ट करो। क्या आज आपने खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी दी है? उसके सामने अपने आप को पेश किया है? खुदावंद ये मेरी नई पुरानी नेचर ले ले और मुझे नई नेचर अता कर। वैसे कोई खुदावंद यीशु को गिफ्ट दे, दुनियावी तौर पर भी आप किसी को गिफ्ट दें, वो भी आगे से देगा कि नहीं? वो देगा, लाजमी करेगा। वो कहेगा जी इसने मुझे 5,000 दिया था, मैंने इसको 10,000 देना आगे से। आपको पता हमारा खुदा जो हम देते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमें रिटर्न करता है। जो हम देते हैं वो तो कुछ भी नहीं होता,
لیکن خدا کسی کا قرضدار نہیں رہتا. ہم خدا کو اپنی زندگی دیں، خدا سب برکتیں آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. وہ ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. ایک اور گفٹ جو ہم خدا کو دے سکتے ہیں، لکھا اپنے ہونٹوں کا پھل، یہ حمد کی قربانیاں، یہ نذرانہ ہم خدا کے حضور ہر وقت چڑھایا کریں. جب آپ کھڑے ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں، جب آپ تالیاں بجا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ حمد کی قربانیاں اور نذرانہ ہے جو ہم خدا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. مجوسیوں نے تحفے دیے، ہم بھی اپنے خدا کے حضور میں گفٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن آج سب سے بڑھ کر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ خدا ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے. خدا دنیا کے اندر گائیڈ کرتا ہے. ویسے اس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی جب وہ مصر سے چلے. دن کو بادل، رات کو آگ کے ستون میں ہو کر خدا ان کے آگے آگے چلتا رہا. کیا نئے عہد نامے کے اندر خدا نے ہماری رہنمائی کا بھی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. سو گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے. ہاں، خدا ان لوگوں سے اور ذریعوں سے بھی کلام کرتا ہے جن کے پاس خدا کا یہ لکھا ہوا کلام نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا خدا کائنات کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے، خدا ضمیر کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے. خدا نے ہر زمانے میں اپنے گواہ رکھے ہوئے ہیں جن کے زندگیاں لوگوں کے لیے کلام کا درجہ رکھتی ہیں. لکھا ہے نا، اے بیویو تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، بعض ان میں سے کلام کو نہ بھی مانتے ہوں تو بھی تمہارے چال چلن کو دیکھ کر بغیر کلام کے وہ خدا کی طرف کھینچ جائیں. اس کا مطلب ہے تمہاری زندگیاں چلتا پھرتا ہوا کلام ہے، دنیا کے لیے گواہی بن جاتی ہیں. خدا ہماری زندگیوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اگر آپ اس کی کنفرمیشن چاہتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے ایمان ہی سے نوح نے اپنے اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی. کیسے بنائی؟ خدا کی آواز سنی، اور اس عمل سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا. بائبل میں لکھا ہے، عبرانیوں 11 باب پڑھ کر دیکھیں. وہ اس کا مطلب ہے نوح کا آواز سن کر وہ کشتی بنانا دنیا کے لیے گواہی تھی، اور دنیا اس کے اس عمل کی وجہ سے مجرم ٹھہری. آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ کی زندگیاں ان لوگوں کے لیے گواہی ہیں. یا تو آپ اپنی زندگی سے لوگوں کو خدا کی طرف کھینچ کر لائیں گے، یا آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ خدا سے متنفر ہوں گے. آپ کو خدا نے گواہ بنایا. پتہ یسوع نے کیا کہا؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے. You will be witnesses. کائنات خدا کی گواہی دے رہی ہے، ضمیر خدا کی گواہی دے رہا ہے. آپ کو خدا نے اپنے گواہ ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے کہ بے شک ان میں سے کوئی کلام کو نہ بھی جانتے ہوں، تمہیں دیکھ کر انہیں سمجھ آ جائے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ایک آدمی نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا ہم تو بائبل نہیں پڑھتے، آپ کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ بائبل کیا تعلیم دیتی ہوگی، کیونکہ آپ اس بائبل کو پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ کیسے گواہ ہیں؟ کیا آپ کی زندگیوں کے وسیلہ سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ خدا نے ستارے کے ذریعہ سے ان کی رہنمائی کی. یہ ستارہ ان کو کہاں دکھائی دیا؟ پورب میں. پورب کا مطلب ہے مشرق، ایسٹ. اس کے بعد وہ چل پڑے، اس ملک میں آ گئے، یروشلم شہر میں پہنچ گئے، بادشاہ کے محل تک چلے گئے، کیونکہ انہیں خیال تھا، آئیڈیا تھا کہ شاید بادشاہ کے محل میں وہ بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا ہوگا. I don't know کیا ان کے دل میں تھا. لیکن وہاں پر جب پہنچے تو ہیرودیس نے بائبل کے عالموں کو اکٹھا کر لیا. اس نے کہا بتاؤ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے بائبلیں کھولی، میکا 5واں باب اور 2 آیت پر انگلی رکھی اور کہا بیت لحم میں وہ پیدا ہوگا. مجوسیوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کی بات سنی،
डायरेक्शन कहां से मिल गई? कलाम से। क्यों भाई अकरम, कहां से डायरेक्शन मिली? कलाम से। आप डायरेक्शन चाहते हैं? समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, किधर को जाऊं, कहां मुझे मसीह मिल सकता है? डायरेक्शन कहां से मिलेगी? कलाम से। कलाम से जब डायरेक्शन मिल गई तो लिखा बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चलने लगा। मेरे ख्याल में ये खुदा का स्पेशल इंतजाम था, क्योंकि सितारे इतनी दूर हैं कि वो आपके आगे आगे नहीं चल सकते कि किसी घर के ऊपर जाकर ठहर जाएं। ये खुदा का स्पेशल अरेंजमेंट था, खुदा का जलाल, खुदा का फरिश्ता, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन वो उनकी रहनुमाई कर रहा था। जैसे वो बादल उनकी रहनुमाई कर रहा था, ये सितारा उनके आगे आगे जा रहा है और एन उस घर के ऊपर जाकर वो ठहर गया। और लिखा है वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। हो क्या रहा था? जो उन्होंने कलाम में से सुना और पढ़ा था, सितारा उसकी तस्दीक कर रहा था। आपको पता है खुदा ने ये मोजज़े क्यों रखे हुए हैं? क्यों मोजज़े होते हैं? क्यों शिफा के काम होते हैं? क्यों रूह की नेमतें अमल में आती हैं? क्योंकि खुदा उन मोजज़ों के जरिया से अपने कलाम की तस्दीक करता है। मरकस की अंजील में लिखा हुआ है, फिर वो निकल कर हर जगह मुनादी करते फिरे और खुदा अपने कलाम को मोजज़ों के जरिया से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। खुदा ने साबित किया कि जो इन कायनों ने यरूशलेम में तुम्हें बताया है वो सही है, क्योंकि जो सितारा उन्होंने ईस्ट में देखा था वही सितारा उनके आगे आगे चलने लगा। इसका मतलब कलाम ऑथेंटिक है, कलाम ऑथेंटिक है। कलाम की मोजज़े तस्दीक करते हैं। और फिर इन्होंने पहुंचकर सजदा किया, तोहफे दिए, और उसके बाद खुदा ने फिर उनकी रहनुमाई की। अब क्या रहनुमाई की और कैसे की? ख्वाब के जरिए से। क्या रहनुमाई की? कि हेरोदिस के पास फिर नहीं वापस जाना, सो ये दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गया। खुदा रहनुमाई करता है, कलाम रहनुमाई करेगा, सितारे रहनुमाई कर रहे हैं, और अब ख्वाब के जरिए से खुदा रहनुमाई कर रहा है। खुदा ने कलाम किया। हमें मेरे ख्याल में दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद वो लोग जो तेरे मुतलाशी हैं इस मुल्क के अंदर, अब ख्वाबों के जरिए से उनकी रहनुमाई कर। और जब रहनुमाई होगी तो पहुंचेंगे कहां? यीशु के पास। मंजिल कौन सी होगी? यीशु। वैसे बाइबल में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। आप अगर यहां पर आए हैं, खुदा ने जैसे इनको खींचा, उनकी रहनुमाई की, खुदा ने आपको अपने रूह के वसीला से, अपने कलाम के जरिए से गाइड किया है, और उसने आपको खींच। कोई मेरे पास नहीं आता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। वैसे हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में और भी तो मजूसी लोग होंगे जिस मुल्क से ये मजूसी चले, इन्होंने सितारा देखकर समझ आ गई, बाकियों को तो नहीं आई। और जब ये वहां पहुंचे, इनका ख्याल होगा कि जिनका बादशाह पैदा हुआ है, इधर तो धूम मची होगी, सबको पता होगा कि ये बादशाह पैदा हुए। जब वो वहां पर आए तो वहां किसी को भी नहीं पता था। वैसे कई दफा गैर कौमों में से लोग जब मसीह के पास आते हैं, उनका ख्याल होता है मसीहियों को तो यीशु का सारा ही पता होगा। जब वो आकर सुनते हैं और देखते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता, और वो सोचते हैं कि इनको तो सब नॉलेज होगा कि यीशु कैसा है, जिंदा खुदा है। मेरे ख्याल में उनका रिएक्शन भी मजूसियों जैसे ही होगा कि ये तो चिराग तले अंधेरा लगता है, इनको तो पता ही कुछ नहीं। ये आए, इनका ख्याल था कि सबको पता होगा कि बादशाह कहां है। लगता है इन्होंने एक आदमी से नहीं पूछा। लिखा है यरूशलेम से मैं ये कहते हुए आए। कहते हुए आए का मतलब पता है क्या? कई लोगों से उन्होंने कहा, सिर्फ हेरोदिस से ही नहीं पूछा, ये कहते हुए आए। इधर पूछा होगा, शायद को 2-4 घर छोड़कर फिर पूछा हो, आगे जाकर किसी चौक में फिर पूछा हो
کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہے وہ کہاں پر ہے. شاید اگلے محلے میں جا کر پھر پوچھا ہو. یہی وجہ ہے کہ سارے یروشلم میں لوگ گھبرا گئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں. لوگ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. کئی دفعہ گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, سارے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم کئی دفعہ بے خبر ہوتے ہیں. باقی ہم سے بعد میں آتے ہیں اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہ جستجو کرنے والے ہیں, وہ سرچ کرنے والے ہیں. آج ان مجوسیوں کی زندگی سے ہم سبق سیکھنا چاہتے ہیں. نمبر ایک تو یہ, جیسے خدا نے ان کو گائیڈ کیا, خدا نے ہمیں بھی اپنے کلام سے گائیڈ کیا ہے, اور ہم آج اسی یسوع کے پاس پہنچے ہیں جس کے پاس یہ مجوسی پہنچے تھے. یہ جب گئے تو خدا نے معجزوں سے کلام کی تصدیق کی. کیا آپ کی زندگی میں بھی اس نے معجزوں سے تصدیق کی ہے؟ کتنوں کی زندگی میں خدا نے کوئی معجزہ کیا؟ کتنوں کو خدا نے بچایا ہے؟ کتنوں کو خدا نے شفائیں دی ہیں؟ پتہ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا ہے. آج ہم مجوسیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں. مجوسی آئے, ایک ہی گول تھا کہ ہم نے اس بادشاہ کو جو پیدا ہوا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے اور اس کی پرستش کرنی ہے. آپ کس لیے آئے؟ اس بادشاہ کو سربلند کرنے کے لیے, اس بادشاہ کو سرفراز کرنے کے لیے, اس بادشاہ کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے, اپنی زندگیاں اس کے سامنے انڈیلنے کے لیے. خداوند, میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تجھے سربلند کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اپنا سب کچھ تیرے سامنے رکھ دوں. آج میں تجھے اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کر لیتا ہوں. خداوند, میری مرضی نہیں, آج سے تیرا حکم میری زندگی میں چلے گا. پھر وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے. اور جب آپ چلیں گے, خدا نے صرف وہاں تک پہنچنے میں ان کی رہنمائی کی, یا بعد میں بھی رہنمائی جاری رہی؟ بعد میں بھی اس نے بتایا اب چلنا کیسے. ہیرودیس کے پاس نہیں جانا واپس. ویسے خدا آپ کو صرف یسوع تک پہنچنے میں گائیڈ نہیں کرے گا, بعد میں بھی گائیڈ کرے گا, کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی. خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے رہنمائی کرے گا. خدا خوابوں میں رہنمائی کرے گا. خدا رویا میں رہنمائی کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہمارے کان سننے والے ہونے چاہیے, کیونکہ خدا کلام کرتا ہے. سنتے وہی ہیں جن کے کان سننے والے ہوں, جو اس کی طرف متوجہ ہوں, جن کی اٹینشن پوری خدا کی طرف لگی ہو, وہی سنتے ہیں, باقی رہ جاتے ہیں. مجھے وہ واقعہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا. ایک دفعہ خدا کا بندہ بھائی بلی کول ایک ایئرپورٹ پر تھا اور جہاز میں بیٹھنے والا تھا. خدا کے روح نے اس سے کلام کیا, اس جہاز میں نہ بیٹھ. وہ گیا, اس نے اپنی سیٹ کینسل کروائی, اگلی فلائٹ کے لیے اس نے جہاز سیٹ بک کروائی. وہاں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی ایئرپورٹ پر کہ وہ جہاز کریش ہو گیا. بھائی بلی کول کہتا میں رونے لگا, دعا کرنے لگا, خداوند اتنے وہ 300 مسافر تھے جو مارے گئے, تو نے مجھے بچا لیا, تیرا شکر ہو, لیکن تو ان کو بھی بچا سکتا تھا. تو جہاز کو, اس نے کہا میں نے 300 کے 300 سے کلام کیا, لیکن ان میں سے کسی نے میری آواز نہیں سنی. تو نے سنی اور تو بچ گیا. اصل بات پتہ کیا, خدا کی آواز سننا. اس ملک میں اور بھی کئی لوگ تھے, لیکن کتنے لوگ چلے جنہوں نے اس کی رہنمائی کو جانا, جنہوں نے ستارے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, ہم نے جانا. اور خدا نے ان کی رہنمائی کی, پھر کلام نے ان کو گائیڈ کیا, ستارہ پھر ان کو دکھائی دیا. شاید آپ میں سے کئی لوگ ہوں جن کو ایک وقت تھا جب رہنمائی ملی اور اب وہ ستارہ دکھائی نہیں دے رہا. ویسے میری بات یاد رکھنی ہے, یہ میں آخری باتیں کر رہا ہوں. ہمیشہ آدمی روحانی طور پر ایک لیول پر نہیں رہتا. کئی آپ کی زندگی میں ایسے ٹائم آئیں گے جب آپ اس طرح سے خدا کی حضوری کو فیل نہیں کر رہے ہوتے جیسے کیا کرتے تھے. ویسے آدمی ٹھنڈا پڑ سکتا ہے, اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں, لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ستارہ
जो उन्होंने पूरब में देखा था, कलाम से रहनुमाई के बाद वो सितारा फिर उनके आगे आगे चलने लगा। इसका मतलब खुदा ने उनको बहाल कर दिया। खुदा रिस्टोर करता है, खुदा बहाल कर सकता है। उसने शमसून को बहाल कर दिया, उसने बहाल कर दिया, उसके बाल फिर बढ़ने लगे। उसने फिर दुआ की, खुदा ने उसका जोर फिर से उसको वापस दे दिया। खुदा बहाल कर सकता है। तो अगर इस गुजरे साल में आप रूहानी तौर पर स्लो हो गए, आप फील करते थे कि एक वक्त था जब मुझे गाइडेंस मिली, सितारा मैंने देखा था, अब तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खुदा वो सितारा फिर हमें दिखा सकता है और वो सितारा फिर हमारे आगे आगे चलना शुरू कर सकता है और ऐन उस जगह के ऊपर जाकर ठहर सकता है जहां खुदावंद यीशु। आइए खड़े हों, हम दुआ करें खुदा के हजूर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब दुआ करें।